نصیر الدین شاہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کی جو تصدیق پہلے موقع پر کی، انہوں نے جو ایک مرتبہ انہوں نے سرکار کو کہا کہ آپ سچے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ سچائی ایک طرف رکھ دی جائے اور سرکار کی ساری جملہ امت جس میں اہل بیت بھی ہو، جن میں صحابہ بھی ہو، جن میں تابعین بھی ہو، تبع تابعین بھی ہو، سارے صالحین ہو، اللہ کے ولی ہو، ساری امت ہو، اس کی سب کی تصدیق رکھی جائے تو صدیق اکبر کی تصدیق سب سے باری نکلے گی۔ کیا یہ پیر نصیر الدین شاہ نے نہیں فرمایا؟ اور مجھے یہ بتاؤ، پیر مہر علی شاہ صاحب کی جملہ کتابیں پڑھ لیں، ایک موقع پر بھی انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کو صدیق اکبر نہیں کہا ہے، فاروق اعظم نہیں کہا ہے۔ یہ اب تمہیں کوئی مروڑ پڑا ہے، ورنہ جنہوں نے قادیانیت کا خنجر مار کے علم کا ان کے سر اتار دیے اور ان کو پیدا ہونے کا دوبارہ امکان نہ ہوا، خدا کی قسم وہ پیر مہر علی شاہ صاحب بھی عقیدہ اہل سنت پر قائم تھے۔ تو جو صدیقین کا بھی انکار کر دے وہ انعام یافتہ نہیں، صدیقین سارے ہی تھے مگر صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ پھر تیسرا گروہ والشہدائی، اب جو یزید کو امیر المومنین کہے اس نے کوئی شہداء کو انعام یافتہ مانا ہے؟ وہ تو امام حسین علی مقام کی شہادت کے ساتھ غداری کر رہے ہیں کہ وہ مدینے سے چلے پھر مکہ پہنچے، مکہ سے پھر عازم سفر ہوئے کوفہ کی طرف۔ خدا کی قسم اتنا طویل سفر، گھر کی معصوم جانے، جو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے جان نثار لے کر پیدل سفر بھی کیا، سواریوں پر بھی کیا، اور وہ کوئی لاؤ لشکر لے کر نہیں نکلے تھے، وہ کوئی جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے، وہ رب کی زمین پر رب کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے تھے، حضور کی شریعت کا نفاذ چاہتے تھے۔ ان کی تو شہادت کے کوئی مقاصد تھے کہ سرکار کے دین کو نافذ کرنا ہے، اور جو اس کی جگہ پر اس شرابی کبابی کو اپنا امیر المومنین قرار دے رہے ہیں، انہوں نے شہداء کو انعام یافتہ مانا ہے۔ قیامت تک سید الشہداء جب بھی کہا جائے گا حضرت امام حسین کا تصور ذہن میں آئے گا۔ پھر چوتھا انعام یافتہ گروہ کون سا؟ وہ صالحین، یہ آپ کے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بفضل خدا بندی۔ اور انعام یافتہ گروہ جو ہے صالحین، آخری گروہ ہے ان میں سے، صالحین میں غوث اعظم بھی آتے ہیں، ان میں داتا صاحب بھی آتے ہیں، آپ کے شہر سیالکوٹ کے امام علی الحق بھی اس میں آتے ہیں، اس میں حضرت جنید بغدادی بھی آتے ہیں، اس میں معروف کرخی بھی آتے ہیں، اس میں شفیق بلخی بھی آتے ہیں، ابراہیم بن ادہم بھی آتے ہیں۔ یہ سارے اللہ کے ولی ہیں، یہ صالحین ہیں۔ ان میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی آتے ہیں، ان میں امام مالک بھی آتے ہیں، احمد ابن حنبل بھی آتے ہیں، امام شافعی بھی آتے ہیں، امام بخاری بھی ہیں، امام مسلم بھی ہیں، امام ترمذی بھی ہیں، امام ابو داؤد بھی ہیں، ابن ماجہ بھی ہیں، امام نسائی بھی ہیں۔ یہ سارے صالحین ہیں، لیکن جو بندہ ان صالحین کو باباؤں کی اصطلاح ایجاد کر کے ان کا بغض سینے میں پھیلائے، اس نے کیا انعام یافتہ گروہ کو مانا ہے؟ اہل سنت تمہیں مبارک ہو، نبیوں کی عزتوں پہ بھی پہرا دے رہے ہو، صدیقین کی عزتوں پر بھی پہرا دے رہے ہو، شہداء کی عزتوں پر بھی پہرا دیا جا رہا ہے، اور صالحین اور اللہ کے ولیوں کی عزت پر بھی پہرا دیا جا رہا ہے۔ تو انعام یافتہ کون ہیں؟ یہ چار گروہ، یہ قرآن نے بتایا۔ امام بغوی اس کی تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ جو نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، وہ کون سے ہیں؟ وہ تفسیر لکھتے ہیں 510 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ وہ اپنی تفسیر البغوی میں فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا انعام یافتہ کون ہیں؟ وہ بولے ہوا رسول اللہ واہل بیتہ، وہ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے خاندان اہل بیت اطہار علیہم الرضوان۔ جب بھی نماز پڑھیں گے ذہن میں رکھنا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد یہ ہے اللہ کے رسول ہیں، سرکار کے اہل بیت ہیں، سرکار کے صحابہ ہیں۔ اور جب اس آیت پہ پہنچو صراط الذین انعمت علیہم، ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ اس سے مراد اللہ کے رسول ہیں، اس سے مراد خلفائے راشدین ہیں، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، اس سے مراد عمر فاروق ہیں، اس سے مراد عثمان غنی ہیں، اس سے مراد حیدر کرار ہیں، اس سے مراد امام حسن و حسین ہیں، سرکار دو عالم کے سارے صحابہ ہیں۔ جب آپ اس تصور سے نماز پڑھو گے تو نماز میں استقامت نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے، ویسے یہ اتنے بڑے چندہ خور ہیں، نماز میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب کس چودھری کو پھانسنا ہے، کس سیٹھ کو پھانسنا ہے، کس فیکٹری کے مالک سے چندہ۔
بٹورنے جانا، یہ سوچتے رہتے ہیں، لیکن یہ بتائیں وہ کتنے مقدر والا ہے جس کی نماز کے اندر خیال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اب تیسری آیت کی طرف آ جائیں، پڑھیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، لیکن اس کی تفسیر بھی ہوئی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ ترجمہ سن لے، فرمایا بے شک میں ضرور بخشنے والا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کس کو؟ من تابہ، جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہے۔ دوسرا وآمن، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے۔ بھائی دیکھیں، ایک بندہ کافر تھا، کفر سے توبہ کی اور ایمان لے آیا، اس کے بعد وہ نیک اعمال کرتا رہا۔ کوئی چھوٹی حیثیت ہے؟ جہاں پر ایمان اور اعمال صالحہ یعنی تقوی ہو جائے وہاں تو ولایت مل جاتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا اللہ کے ولیوں کو خوف و حزن نہیں، لیکن ان کی نشانی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان ولی ہیں، اور جو تقوی پرہیزگاری کرنے والے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ جب قرآن نے ایمان کی قید لگائی تو ہر یہودی، ہر عیسائی، ہر قادیانی، ہر مجوسی، ہر سکھ، ہر ہندو، ہر بدمت، یہ سارے خارج ہو گئے، کیونکہ ولی بننے کے لیے ایمان شرط اول ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، فرمایا وہ متقی اور پرہیزگار ہونے چاہیے۔ اور ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو تقوی اختیار کر لیا لیکن جب تنہائی میں ہوئے تو فجر بھی چھوڑ دی، ظہر بھی چھوڑ دی، حرام بھی کھا لیا۔ نہیں، فرمایا یتقون اگر کہا جاتا تو اور بات تھی، فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ جب مضارع کے صیغے پر کانا یا اس سے مشتق کوئی صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں استمرار پایا جاتا ہے، اس میں دوام پایا جاتا ہے۔ فرمایا ولی کے لیے شرط دوسری یہ ہے، وہ تنہائی میں ہو یا لوگوں میں ہو، اس کی ذات پر رب کا خوف اتنا غالب ہو کہ وہ متقی اور پرہیزگار رہے۔ تو فرمایا میں اس کو ضرور بخشوں گا جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ بات ختم ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ بھائی ایک بندہ توبہ کر کے آ گیا ہے، ایمان بھی لا چکا ہے، نیک اعمال بھی کر رہا ہے، اس سے آگے پھر کون سی چیز ہے؟ لیکن پھر بھی فرمایا ثم اہتدیٰ، ان کے بعد بھی اہتداء اختیار کرے، یعنی ہدایت اختیار کرے۔ یا اللہ اگر ہدایت نہ ملتی تو توبہ کیسے کرتا؟ ہدایت نہ ملتی تو ایمان کیسے لاتا؟ ہدایت نہ ملتی تو نیک اعمال کیسے کرتا؟ یا اللہ یہ ساری ہدایت کی شکلیں ہی تو ہیں، لیکن تم نے یہ سارے اس سب کے باوجود بھی کہا ثم اہتدیٰ، فرمایا اس کے بعد بھی ہدایت اختیار کرے۔ تو یہاں اہتداء سے مراد کیا ہے؟ میں تفسیر اپنی طرف سے نہیں کر رہا کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا، میں ایسے جھوٹے اور ایسے جھوٹوں کے پلندوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ 4 مفسر اس کی تفسیر کرتے ہیں، جس میں امام ابو جعفر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر طبری میں، اور دوسرے امام قرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں، اور تیسرے امام ابن جوزی تفسیر زاد المسیر میں، اور چوتھے امام ابن حجر الحکمی السوائق المحرقہ میں۔ میں تیاری کر کے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، کوئی ایسے نہیں۔ انہوں نے ان کے اقوال بیان کیے، اور حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول لکھا کہ بندے نے توبہ بھی کر لی، اس نے ایمان بھی لایا، اس نے نیک اعمال کرنے کے بعد بھی رب فرما رہا ہے مجھے ہدایت چاہیے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے الی ولایتی اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے سینے میں مصطفیٰ کے اہل بیت کی محبت ہوگی، رب صرف اسی کی ہدایت کو قبول فرماتا ہے۔ اب جس کے پاس حضور کے اہل بیت کی محبت نہیں، وہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ ایمان لائے بھی تو ایمان قبول، وہ نیک اعمال بھی کرے تو نہیں۔ فرمایا ثم اہتدیٰ، وہ اہتداء اختیار کرے۔ تو اہتداء کی تفسیر کیا ہے؟ الی ولایتی اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت تمہارے سینے میں ہونی چاہیے۔ پھر وہ بندہ بخشا جائے گا کہ نہیں؟ بندہ
بخشا جائے گا. یہ تقریباً 3 آیتیں ہو گئیں. کیوں جی؟ چوتھی آیت کی طرف آئیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. معروف آیت ہے. اے میرے محبوب فرما دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا تبلیغ دین پر. سرکار نے بتوں کے سامنے جھکنے والوں کو بتوں کے سامنے سے اٹھا کر رب کے سامنے کھڑا کر دیا. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہاں ایک بندے کا ذہن بدلنا ہو تو کتنی کتابیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں اور کتنے دلائل دینے پڑتے ہیں اور کتنے کتنے علماء کے سامنے اس کو بٹھایا جاتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے ایمان پہ آ جائے. لیکن نبی کی نگاہ نبوت کا عالم دیکھیں. سال ہا سال سے اور صدیوں سے جن کے دلوں پر کفر و شرک کی مہر لگی تھی، صرف ایک نگاہ مار کے دلوں کو صاف فرما دیا ہے. یار اگر دیکھیں، اگر جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئیں تو وہ نگاہ مار دیں تو ایسے ہدایت یافتہ ہو جائیں کہ فرعون کہے میں تمہارے ایک طرف کے بازو کو کاٹ دوں گا، ایک طرف کی ٹانگ کو کاٹ کے پتھریلی زمین پہ چھوڑ دوں گا. لیکن ان کے ایمان کو وہ مزمحل نہیں کر سکا. انہوں نے کہا قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون. اے فرعون ہمیں کوئی ڈر نہیں، تو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، ہم پلٹ کر اپنے پروردگار کی طرف جانے والے ہیں. پھر تیرا گریبان وہاں پکڑ لیں گے. لیکن میں کہتا ہوں جن کو نگاہ موسیٰ نے مومن بنا دیا وہ تو موت سے نہیں ڈرے. اور بدبختو، رافضی ہونے سے بہتر تھا یہودی یا عیسائی ہو جاتے کہ جن کو سرکار کی نگاہ نے بدلا ہے ان کے ایمان پہ تمہیں شک نظر آتا ہے. وہ باغ فتح کھا گئے تھے، سرکار فرمائے مال لے کر آؤ، سارے مال لے کر آئے. لیکن جب صدیق اکبر آئے پوچھا ما بقیت لاہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر بتاؤ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو. ایسا جملہ بولا کہ ساری ولایت، ساری جتنی بھی فقر کی دولت ہے ابو بکر صدیق کے لفظوں پر اگر سمیٹ دی جائے تو پھر بھی صدیق اکبر کے لفظ باری ہیں کہ اللہ کے رسول ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر میں باقی اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے. کتنی بڑی بات کہی. تو سرکار نے بدلا کہ نہیں بدلا دلوں کو. بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، سرکار تشریف لائے تو بیٹیوں کو چھاتیوں پر کھلانے لگے اور بیٹیوں کو جگر کے ٹکڑے کہنے لگے. بھائیوں کے گلے کاٹ دیتے تھے لیکن بھائی کے لیے حصہ چھوڑنے لگے. سرکار کے آنے کے بعد اور جو منڈیوں میں ماؤں کو بیچتے تھے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے کعبے کے حج کروانے لگے. یہ کوئی چھوٹی بات تھی کہ ذہن کیسے بدلے ہیں. فرمایا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں جو بھی بدلا ہے. تم غلاموں کی حالت دیکھو. ایک وقت تھا کہ غلام اگر صحن حرم میں اگر قدم رکھتا تو تم اس کے پاؤں کاٹ دیتے کہ سرداروں کے ہوتے ہوئے یہ غلام کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے حرم کے اندر قدم رکھا. لیکن سرکار کی تشریف آوری کے بعد دیکھو تو صحیح، بلال حبشی صحن حرم میں نہیں بلکہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان دے رہے ہیں. اور حضرت فاروق اعظم جیسے بڑے بڑے سردار وہ بھی کہہ رہے ہیں یا سیدی بلال، اے بلال غلام پہلے تھا، حضور کی نسبت سے اب تم ہمارے سردار بن گئے ہو. حضرت علی خرید کر لائے، 2 سوٹ خرید کے لائے، غلام کے آگے رکھ کے فرمایا جو تم پسند کرتے ہو وہ اٹھا لو، پھر میں بعد میں اپنا سوٹ سلوائی کروا لوں گا. دیکھو تو صحیح کہ کہاں غلام تھا کہ اس کے پاؤں کاٹ دیتے، اس کو دھوپ میں کھڑا رکھ کے اس کو مارا جاتا. لیکن آج وہ وقت ہے کہ ملک شام کا سفر ہے اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے غلام زادے میرے پاس سواری ایک ہے، آدھے راستے پہ تم بیٹھو گے، آدھے راستے پہ میں نے بیٹھنا ہے. لیکن جب لوگ سامنے آئے جو استقبال کرنے والے تھے، 17 پیوند آپ کی قمیض کو لگے ہوئے ہیں، ریشم کی قمیض دی جاتی ہے کہ یہ پہن لی جائے. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہمیں کپڑوں نے عزت نہیں دی، ہم تو ذلت میں تھے. مصطفیٰ کی نسبت نے کیسر و کسرا کی طاقتیں ہم سے غائب کر دی ہیں. اب مجھے عزت کپڑوں سے نہیں ملی، مصطفیٰ کے دین کی وجہ سے ملی ہے. اس نے کہا کہ حضرت آپ اس طرح کریں کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں، یہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن فاروق اعظم نے کہا کہ میرا دین ناانصافیوں کے درس نہیں دیتا. اپنا جوتا اتار کے بغل میں دبایا، اپنے تہمت کو اوپر کر لیا اور ندی سے گزر رہے ہیں، ہاتھ میں لگام ہے، اوپر
سواری پر غلام بیٹھا ہے. دیکھو تو صحیح کیسی سوچ بدلی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حج کر لیا, حج کر کے رونے لگے. ایک چوٹی پہ چڑھ کے جب مشرق و مغرب کی طرف دیکھا رونے لگے تو کسی نے کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اسلام کمزور ہے, آج تو 36 لاکھ مربع زمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا ہے, میں رو اس لیے رہا ہوں. ایک وقت تھا میں اپنے باپ کے ساتھ اونٹ چرانے جایا کرتا تھا, 5 اونٹ ایک قطار میں مجھ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے, میرا باپ مجھے مارتا تھا. عرب کے بچے ہو کر تجھ سے 5 اونٹ ایک قطار میں کھڑے نہیں ہوتے. دیکھو ایک وقت وہ تھا, سرکار کی نسبت نے اتنا بدل دیا ہے کہ آج میں نے 36 لاکھ مربع زمین پر انسانوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا ہے. فرمایا یہ جو تمہاری سوچ بدلی ہے, لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, ہاں الا المودۃ فی القربہ, میں تم سے اپنے اہل قرابت کی محبت مانگتا ہوں. سنیے المعجم الکبیر میں سید المفسرین حضرت علامہ صحابی رسول ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, جب یہ آیت نازل ہوئی فقالو تو صحابہ بولے من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ, آقا ہمیں یہ تو بتائیں, یہ آیت آپ پر نازل ہوئی ہے, رب یہ فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کو کہ اے میرے محبوب کو یہ اجر نہیں مانگنا, ہم نے تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگنا, الا المودۃ فی القربہ, مگر جو آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے قرابت والے ہیں, ان کے ساتھ مودت رب کہتا ہے تو وہ ہم پر واجب ہے. تو آقا ہمیں بتائیں وہ آپ کے اہل قرابت ہے یعنی اہل بیت کون سے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمۃ وابناہما, فرمایا وہ میرے اہل قرابت علی المرتضی شیر خدا ہیں, وہ میری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں, اور وہ ان کے دونوں لخت جگر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان سے محبت کرنا واجب ہے, ان سے محبت کرنا واجب ہے. کافی ہے اتنا, آپ گواہی دیں. میں نے جتنی دیر بھی گفتگو کی ہے, کوئی دوڑا مائیا پڑا ہے؟ قرآن کی آیتوں کی تفسیر